بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے سورہ حدید رکوع نمبر 2 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے: کون شخص ہے ایسا جو اللہ جل شانہ کو قرض حسنہ دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے بہترین بدلہ دے۔ اسی طرح سورہ حدید رکوع نمبر 2 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور یہ صدقہ دینے والے اللہ جل شانہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں، ان کا ثواب بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے نفیس اجر ہے۔ یہاں بزرگوں نے جو ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور قرآن پاک میں بار بار اس بات پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آج اللہ کے راستے میں خرچ کا دن ہے، جو خرچ کرنا ہے کر لو، مرنے کے بعد حسرت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ صدقہ کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ جل شانہ کو قرض دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی قرض کی طرح سے صدقہ دینے والوں کو واپس ملتا ہے، بس یہ بہت زیادہ معاوضہ اور بدلہ لے کر ایسے وقت میں واپس ہوگا جو وقت صدقہ کرنے والے کی سخت حاجت اور سخت ضرورت اور سخت مجبوری کا ہوگا۔ لوگ شادیوں کے واسطے اور سفر کے واسطے اور دوسری ضرورتوں کے واسطے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے رکھتے ہیں کہ فلاں وقت ضرورت کا وقت آ رہا ہے، اولاد کی شادی کرنا ہے، اس کے لیے ہر وقت فکر میں لگے رہتے ہیں، اور جو گنجائش ملے کچھ نہ کچھ زیور وغیرہ خرید کر ڈالتے رہتے ہیں کہ اس وقت نہ ہو۔ آخرت کا وقت تو ایسی سخت حاجت اور ضرورت کا ہے کہ اس وقت نہ کسی سے خریدا جا سکتا ہے، نہ قرض لیا جا سکتا ہے، نہ بھیک مانگی جا سکتی ہے۔ ایسے اہم اور کٹھن وقت کے واسطے تو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ممکن ہو جمع کرتے رہنا نہایت ہی دور اندیشی اور کارآمد بات ہے۔ تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہنا یہاں تو معلوم بھی نہ ہوگا اور وہاں وہ پہاڑ کے برابر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ بس یہ مختصر سی آیت اور مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول و مقبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور مجھ سے پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اس امید کے ساتھ کہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ دعاؤں کا طلبگار عمران امین۔